السلام علیکم ویورز، میں ہوں نعیم مسعود اور آپ کے لیے لایا ہوں ایکسکلوسیو ٹاک۔ آج دوستو صرف ایکسکلوسیو ٹاک ہی نہیں، ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں، ہمارے ساتھ جو ہستی ہیں، جو ہمارا قومی سرمایہ ہے، وہ بھی ایکسکلوسیو ہے۔ بات چونکہ ماہ آزادی کی ہو رہی ہے، یوم آزادی کی ہو رہی ہے، تو آپ کو پتہ ہے بات تو چلی تھی کبھی تحریک پاکستان سے، تحریک پاکستان کے بعد بات گئی قیام پاکستان میں، اور اب دور ہے استحکام پاکستان کا۔ تو اس استحکام پاکستان میں بھی اس ہستی کی میں ابھی آپ کو تعارف نہیں کروا رہا، یہ سسپینس ہے آپ کے لیے۔ تو استحکام پاکستان میں بھی ان کا بہت بڑا کردار ہے، میرے لیے تو سمبولک ہے، اور جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں اب بھی دل اور دھڑکن یہی کہتی ہے تیری جامعہ پنجاب میری جامعہ پنجاب۔ تو میں جس ہستی کو ملانے جا رہا ہوں وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر۔ یہ ان دنوں وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف پنجاب کے، اس سے قبل UET ٹیکسلا کے بھی وائس چانسلر رہے ہیں، اور ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد کی بھی انہوں نے قیادت کی، ان کے پاس لیڈرشپ رہی، وہاں کے یہ وائس چانسلر رہے۔ لیکن یہ جو موجودہ دانشگاہ ہے، اس دانشگاہ کا تحریک پاکستان میں، قیام پاکستان میں اور استحکام پاکستان میں بہت بڑا کردار ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب محترم کے لیے، ڈاکٹر پروفیسر نیاز احمد اختر صاحب کے لیے، میں انجینئر بھی کہوں گا ساتھ، پروفیسر ڈاکٹر انجینئر نیاز احمد اختر صاحب کے لیے دو مبارکیں بنتی ہیں، یوم آزادی کی مبارک، اور ایک اظہار تشکر یہ کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا جو پنجاب کا سیکٹر ہے، اس میں یہ بھاری اکثریت سے وائس چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، اور وائس چیئرمین اس کمیونٹی کے ہوئے ہیں جسے میں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انجینئرنگ کمیونٹی ہے، اٹس دا موسٹ انٹیلیجنٹ کمیونٹی آف دا نیشن۔ تو آج جو ہمارا موضوع گفتگو ہوگا، جو آج ہم ڈاکٹر صاحب سے سیکھیں گے، اور آزادی کے حوالے سے اور استحکام پاکستان کے حوالے سے جو اپنی بیٹری یہاں چارج اور ریچارج کرنے آئے ہیں، اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ حب الوطنی میں انجینئرنگ کا کتنا کمال ہے ہماری فاؤنڈیشن میں، اب استحکام پاکستان میں ان کی لیڈرشپ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، قوم کے لیے کتنی معتبر اور کتنی سود مند ہوگی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے جو میں نے اپنے ویورز سے شیئر کی بات، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ آپ کو پتہ تھا آپ اتنے ووٹ لے جائیں گے انجینئرنگ کونسل میں؟ بہت مہربانی پروفیسر صاحب، آپ نے موقع دیا اس مبارک موقع پہ، یوم آزادی کے موقع پر۔ سب سے پہلے تو میں اپنی پوری قوم، پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ، طلباء اور ملازمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آج ہمیں یہ دن نصیب کیا کہ آج ایک مضبوط پاکستان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ سر، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ ایک وہ دور تھا کہ جس میں ہم قیام پاکستان کے حوالے سے بات کرتے تھے، آج یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ ہمارا قومی فریضہ ہے کہ ہم استحکام پاکستان کے حوالے سے گفتگو کریں۔ آپ نے دونوں کو کمبائن کیا ہے، انجینئرنگ کمیونٹی کے حوالے سے پلس استحکام پاکستان کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا انجینئرز کا رول ہے استحکام پاکستان کے حوالے سے، آپ جتنا ہمارا اس وقت کلاسیفائڈ پروجیکٹس ہیں، مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، اس میں سارا کا سارا رول جو ہے ہمارے انجینئرز کمیونٹی کا ہے، اور اس میں وہ بھرپور طریقے سے وہ ادا کر رہے ہیں۔ آج پاکستانی انجینئرز نے جس طریقے سے اس پاکستان کو اپنی ذہانت کے ذریعے، اپنے سکل کے ذریعے اس پاکستان کو مضبوط کیا ہے، اب وہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ پروجیکٹس جو ہمارے انجینئرز نے کمپلیٹ کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سپر پاور ہو، کوئی ملک ہو، پاکستان کو وہ میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس میں ہمارے انجینئرز کا بنیادی طور پر کردار ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی حب الوطنی دیکھنی ہو، ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب کوئی کسوٹی تو نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا رویہ کتنا ذمہ دارانہ ہے۔ اچھا، پھر بحثیت استاد، بحثیت انجینئر، بحثیت علمی قیادت، پھر اب آپ انجینئرز کی بھی قیادت، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک و ملت میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ایک نوجوان انجینئر کو کس طرح ذمہ دار ہونا چاہیے، اور وہ کس طرح اپنے آپ کو سوچے کہ یار وہ ہمارا قومی اثاثہ، ایک تو یہ مستقبل کے معمار ہے،
نوجوان 64% ہمارے ہاں نوجوان ہیں. پھر جو انجینئر نوجوان ہے اس کے ذہن میں دل و دماغ میں یہ ہو کہ وہ قومی اثاثہ ہے, اس کی غلطی قوم کے لیے نقصان دہ ہوگی اور اس کی خوبی قوم کو بنانے میں, جوڑنے میں, بناؤ میں اہم کردار ادا کرے گی. تو آپ کیا کہتے ہیں نوجوان انجینئر کے لیے؟ میرے خیال میں اگر ہم نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ ہم انجینئرنگ کمیونٹی کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. سر, ایک یہ ہے کہ وہ ہمارے انجینئرز جو مینوفیکچرنگ سیکٹر میں کام کرتے ہیں, جیسے ایک سیمنٹ انڈسٹری ہے, شوگر انڈسٹری ہے, کیمیکلز مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے, ریفائنریز ہیں, ان کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں کہ دیز آر دا مینوفیکچرنگ سیکٹر. کچھ ہیں سروسز سیکٹر, جیسے ٹیلی کمیونیکیشن کی کمپنی ہے, دیز آر دا سروس سیکٹر. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سیکٹرز میں جو ہمارے انجینئرز نے, میں نے ایک آپ کو ڈیفنس پروجیکٹس کے حوالے سے انیشلی بات کی جس میں ہمارے انجینئرز نے بنیادی کردار ادا کیا. اسی طریقے سے ہمارے جو الیکٹریکل, میکینیکل, جتنے یہ انرجی کے پروجیکٹس ہیں اس میں الیکٹریکل انجینئرز کا بڑا رول ہے. سول انجینئرنگ میں جتنے بھی ڈیمز ہیں, روڈز ہیں, کنسٹرکشنل ورک ہے, اس میں ہمارے سول انجینئرز جو ہے نا اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اسی طریقے سے میکینیکل انجینئرز ہیں, میکینیکل مشینریز کے حوالے سے ٹریکٹرز ہیں یا مینوفیکچرنگ سیکٹر کی مشینری ہے. اسی طریقے سے کیمیکل انجینئرنگ ہے, پھر میٹیریلز انجینئرنگ ہے, اینڈ سو آن. آپ ان کو کاؤنٹ کرتے جائیں. میرے خیال میں ہر انجینئر نے اپنے ڈسپلن کے مطابق نیشنل لیول پہ جو رول پلے کیا ہے, میں صرف ناٹ اونلی دا نیشنل لیول, انٹرنیشنل لیول پہ بھی انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. یہ ایک سویلائزڈ سٹیزنز ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارا یو ای ٹی لاہور کو دیکھ لیں, یو ای ٹی ٹیکسلا کو دیکھیں, یہ پنجاب کی میجر یونیورسٹیز ہیں جو انجینئرنگ میں آتے ہیں. ہمارے پنجاب یونیورسٹی کے اندر فیکلٹی انجینئرنگ کے 3 فیکلٹیز ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ سندھ میں چلے جاتے ہیں, این ای ڈی ہے, مہران یونیورسٹی ہے, داؤد کالج ہے, انہوں نے اپنا بڑا رول پلے کیا ہے. پھر آپ کوئٹہ بلوچستان میں چلے جائیں تو بیوٹم ہے, خزدار ہے. آپ کے پی میں چلے جائیں, یو ای ٹی پشاور ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہر انسٹیٹیوشنز نے جو انجینئرز پروڈیوس کیے ہیں, ہم جس وقت گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارا انجینئرز کیسا ہونا چاہیے, ہم ان کو 3 طریقوں سے ان کو اگین ان کی کریکٹرسٹکس کو یا ہم اپنے آبجیکٹیوز میں کاؤنٹ کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ ریلیونٹ جو ان کا ڈسپلن ہے, ان کا نالج ہونا چاہیے, یہ پہلا پوائنٹ ہے. سیکنڈلی, اس نالج کو اپلائی کرنے کے لیے, اس نالج کو پریکٹیکل سائڈ پہ کیسے اپلائی کرنا ہے, ان کے میں کتنا سکل ہے. تو نالج اور سکل کو ہم فوکس کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہمارا پرائم آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ ہم ایک سویلائز سٹیزن ایک سوسائٹی کو دے سکیں. یہ 3 میجر ہمارے آبجیکٹیوز ہیں. ان کے اخلاقیات ٹھیک ہوں, ان کا جو ویلیوز میں وہ رچ ہوں. تو یہ ہمارے 3 مشنز جو ہیں ڈیورنگ دا پریپریشن آف این انجینئر, ہم ان تینوں کو فوکس کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے انجینئرز نے مینوفیکچرنگ سیکٹر میں انہوں نے کوئی, آپ نے انٹرنیشنل انجینئرز کو یہاں پہ نہیں لے کے آئے. جتنے بھی چاہے وہ کنونشنل پروگرامز ہیں, کنونشنل پروجیکٹس ہیں یا نان کنونشنلز ہیں یا کلاسیفائڈ پروجیکٹس ہیں, ان میں ہمارے نیشنل انجینئرز نے, ہمارے پروفیشنل انجینئرز نے, ہمارے پاکستانی انجینئرز نے جو رول پلے کیا ہے وہ کسی بھی لحاظ سے, چاہے وہ ان کی پروسیس انجینئرنگ ہو, وہ ڈیزائن انجینئرنگ ہو, ہمارے لوکل یہ انڈیجنس ہمارے انجینئرز نے یہ سارا کنٹریبیوٹ کیا ہے. لہٰذا ویورز ہمارے ایکسکلوسیو گیسٹ ہیں پروفیسر ڈاکٹر انجینئر نیاز احمد اختر. تو ان کی جب باتیں ہم سنتے ہیں یا ان کے کردار کو دیکھتے ہیں, ان کے پیش منظر کو دیکھتے ہیں یا ان کے پس منظر کو دیکھتے ہیں, مجھے ہمیشہ ان کی پرسنالٹی میں 3 چیزیں نظر آئیں. اور یہ 3 ڈائمینشنل سی پرسنالٹی ہے. اگر انہیں بطور استاد دیکھتے ہیں تو قابل رشک ہے. اگر ہم انہیں بطور قیادت دیکھتے ہیں, بطور وائس چانسلر دیکھتے ہیں تو یہ قابل تقلید ہے. اگر ہم انہیں بطور انجینئر دیکھتے ہیں تو پھر بھی یہ قابل ستائش ہے, قابل تحسین ہے. اتنی خوبیاں ہمارے ہاں اگر ہوں اور اتنی خوبیاں وہ نئی نسل میں نہ جا سکیں, اور اگر یہ نئی نسل میں یہ ٹرانسفر نہ کر سکیں تو دیکھیے ہم جمود کا شکار ہو جائیں گے. آج یوم آزادی کے حوالے سے
میری یہ وش ہے, میری یہ خواہش ہے, یقیناً ڈاکٹر صاحب کی یہ خواہش ہوگی کہ ہم پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر جیسے انجینئر بھی مزید پیدا کریں, ہم مزید ایسے پروفیسر اور مزید ایسے وائس چانسلر بھی پیدا کریں. تو میں ڈاکٹر صاحب سے یوم آزادی کے حوالے سے ایک چھوٹا سا بڑا معصومانہ سا سوال یہ پوچھوں گا کہ ڈاکٹر صاحب محترم, آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہماری جو انجینئرنگ کی اور ٹیکنالوجی کی نئی یونیورسٹیز ہیں جو کوئی 2003 کے بعد میں آئیں یا کوئی 2009 کے بعد میں آئیں, آپ ان کا فیوچر اور ان سے جڑے ہوئے پاکستان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں آپ نے جو پہلا 3 میرے خیال میں آپ نے میجر پوائنٹس جو ریز کیے, نمبر 1 کہ ایک پروفیسر یا ایک ٹیچر کی کیا کوالٹیز, آپ نے مجھے بالکل آئی پراؤڈ ٹو بی اے پروفیسر, میں اس کے اوپر بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں ایک پروفیسر ہوں. میں ایٹ دا سیم ٹائم میں ایک وائس چانسلر, یس مجھے اندازہ ہونا چاہیے, مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ایسی پوزیشن جو سب سے ہائیسٹ پوزیشن ہے ان اینی کنٹری, دا وائس چانسلر, اس کو ہر لحاظ سے وہ رول ماڈل ہونا چاہیے فار دا سوسائٹی ایز ویل ایز فار دا اسٹوڈنٹس ایز ویل ایز فار دا فیکلٹی. میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو ہمیں ہر حال میں ہر وقت ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ ایک انجینئر, یس میں بائی مائی پروفیشن آئی ایم انجینئر, اور مجھے اگر انجینئرنگ کے حوالے سے میرے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے تو پھر آئی شوڈنٹ بی کالڈ ایز این انجینئر. تو میں ان تینوں چیزوں کو ایٹ دا سیم ٹائم میں ان کے اوپر پراؤڈ بھی فیل کرتا ہوں اور میں ان کو پروفیشنل لائف میں ان کو امپلیمنٹ بھی کرتا ہوں. جو پروفیسر ہے ایک نارمل پروفیشن نہیں ہے, اس کو جو طلباء, جس کو ہم نئی نسل جو فیوچر جنریشن آف اینی کنٹری ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروفیسر کو اپنے پروفیشن میں بالکل رول ماڈل کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. ان کا نالج ہر وقت اپ ڈیٹڈ ہونا چاہیے. ریسرچ کے حوالے سے وہ اپنے جو ڈسپلن ہے, اپنا ایریا آف جو ریسرچ ہے, اس میں ہر وقت وہ کرنٹ ہوں اور ان کی جو ریسرچ ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ اور نیشنل لیول پہ اس کو ایکسیپٹ ہوتی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اس کی کریکٹرسٹکس ہیں جو ایک استاد کے ہونے کے حوالے سے. جو ایک وائس چانسلر ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ وائس چانسلرز کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پروفیسر سے کہیں بڑھ کے اس لحاظ سے ہیں کیونکہ وہ ایک ادارے کا سربراہ ہوتا ہے. پروفیسرز بھی انہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, طلباء بھی انہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور امپلائیز بھی ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ ہمارا وائس چانسلر کیسا ہے, وہ ویلیوز کے حساب سے کیسا ہے, وہ ڈیسیژن میکنگ میں وہ کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے, وہ لا کو کتنا فالو کرتا ہے, وہ میرٹ کے اوپر کتنا بلیو کرتا ہے, وہ آنیسٹ کتنا ہے, وہ ایکٹ کو کتنا دیکھتا ہے, وہ رول اور ریگولیشن کو کتنا دیکھتا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انٹیگریٹڈ ہمارا جو پرسنالٹی ہے. اور فارچونیٹلی میں ایک انجینئر بھی ہوں, تو انجینئرس کی اپروچ جو ہے آل دا ٹائم دیٹ از اے پروفیشنل ون. تو میں تینوں چیزوں کو ایٹ دا سیم ٹائم انٹیگریٹ کر کے میں اپنی اس پریکٹیکل لائف میں, پروفیشنل لائف میں پروسیڈ کرتا ہوں. اب آپ نے جو کویشچن کیا کہ انجینئرس جو ہے نیشنل لیول پہ یوم آزادی کے موقع پر ان کا جو رول ہے, دیکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں انجینئرس بلڈ دا نیشن, ہمارا یہ جس وقت ہمارے, اور ہم یہ مانتے ہیں. تھینک یو. تو آپ ان جتنے بھی میں نے انجینئرنگ پروفیشنز کو میں نے آپ کے ساتھ کاؤنٹ کیا ہے, ان کا اپنا رول ہے, اس کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو سروسز آرگنائزیشنز پہ جو ملک ہیں یا قومیں سروائیو تو کر سکتی ہیں لیکن آگے نہیں جا سکتے. میرا ڈاکٹر صاحب ایک کویشچن یہ بھی تھا کہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس یوم آزادی کے حوالے سے جو نئی انجینئرنگ یا ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیز آئی ہیں, ظاہر ہے اس میں وائس چانسلر بھی نئے ہیں, آپ کی ماشاءاللہ قیادت جو ہے دوسری کے بعد اس تیسری یونیورسٹی میں, ایک جنرل یونیورسٹی میں بھی آ گئی. تو آپ یوم آزادی کے حوالے سے کیا پیغام دیتے ہیں نئی یونیورسٹی کے استاد کو, نئی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کو اور نئی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو؟ میرے خیال میں آپ نے بڑا اچھا, بہت ہی اہم پوائنٹ ہے جو آپ نے ریز کیا ہے. ہمارے جو نئے انجینئرنگ ڈسپلنز ہیں, نئے پروگرامز ہیں, چاہے وہ اولڈ انسٹیٹیوشنز میں ہیں یا نئے انسٹیٹیوشنز میں ہیں, ان کو ہر صورت میں جو اس وقت نیشنل نیڈس ہے
اس کے مطابق وہ پروگرامز لانچ ہونے چاہیے. یہ کنونشنل جو پروگرامز ہیں، فار ایگزامپل میں پنجاب یونیورسٹی میں اگر ٹیکسٹائل انجینئرنگ کا پروگرام، میرے پاس ٹیکسٹائل اینڈ پالیمر انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹس ہیں، اگر میں وہاں پہ آفر کرتا ہوں کہ میں نے بی ایس ٹیکسٹائل انجینئرنگ کو آفر کر دیا، یہ میں نے کوئی بہت بڑا میجر کنٹریبیوشن میں نہیں سمجھتا کہ میرا میجر کنٹریبیوشن ہے. یس، اگر میں ایسا پروگرامز لانچ کرتا ہوں جس کی اس وقت نیشنل لیول پہ ریکوائرمنٹس ہے. میں فار ایگزامپل ٹیکسٹائل کے پروگرام کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو میں کبھی بھی بی ایس ٹیکسٹائل انجینئرنگ کے حوالے سے نہیں جاؤں گا، میں ٹیکنیکل ٹیکسٹائل میں جاؤں گا، میں کمپوزٹ میٹیریلز میں جاؤں گا، میں ٹیکسٹائل میٹیریلز میں جاؤں گا، میں بایو میٹیریلز میں جاؤں گا. یہ وہ ایریاز ہیں جو اس وقت ماڈرن نیڈز جو ہے نا، وہ ہر ملک میں ہر قوم کو ان ماڈرن ڈسپلن کی ضرورت ہے. ویورز، ہم نے چھوٹی سی بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ اس ڈیجیٹل لائف میں اور اس گلوبل ولیج میں پاکستان کے انجینئرز کہاں کھڑے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ جو یونیورسٹیاں ہیں ہماری انجینئرنگ یونیورسٹیاں، وہ پورا انٹرپرینیورشپ کا مزہ قوم کو کیوں نہیں دے سکی، انڈسٹریل لنکس کی ابھی تک کیوں کمی ہے، اور ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ وہ کمیونٹی سینٹر کیوں نہیں بنے. حکومتوں کا قصور ہے، بیوروکریسی کا قصور ہے، یا کسی رویے کا قصور ہے، یا کسی نعیم مسعود اور ڈاکٹر نیاز احمد کا قصور ہے. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز، میں ہوں آپ کے ساتھ ایکسکلوسیو ٹاک کے ساتھ، ایکسکلوسیو گیسٹ کے ساتھ، پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر کے ساتھ. میں کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتا. جاری رکھیں گے ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. ہم گفتگو کر رہے تھے نئے انسٹیٹیوشنز کے جو انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پروگرامز آفر کرتے ہیں، چاہے وہ نئے انسٹیٹیوشنز ہیں یا پرانے انسٹیٹیوشنز میں ان فیکلٹیز کو اسٹیبلش کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو نئے ڈسپلنز ہیں، نمبر 1، اس میں اپنے انسٹیٹیوشن سے یا ہیڈ آف انسٹیٹیوشن سے یہ درخواست کروں گا، انسٹیڈ آف لانچنگ دا کنونشنل پروگرامز، وہ ایسے پروگرامز کو لانچ کریں جن کی نیشنل لیول پہ ریکوائرمنٹس ہیں. فار ایگزامپل میں نے میٹیریلز کے حوالے سے بات کی، میں نے ٹیکنیکل ٹیکسٹائلز کے حوالے سے بات کی، میں نے ایک بایو کا ورڈ یوز کیا کیونکہ یہ انجینئرنگ کے ساتھ تھوڑا سا اپیرنٹلی کنٹراڈکٹ کرتا ہے. میں اگر اس کو کمبائن کر دوں کہ بایو انجینئرنگ کے حوالے سے وہ بایو فیولز ہیں، بایو ٹیکنالوجی ہے، بایو میٹیریلز ہیں، بایو الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، بایو میڈیکل انجینئرنگ ہے، بایو میکینیکل انجینئرنگ ہے، یہ وہ ایریاز ہیں، بایو ٹیکنالوجی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. ہمارے جو فوٹونک انجینئرنگ ہے، آپٹیکل سائنس اینڈ انجینئرنگ ہے، یہ وہ سائڈز ہیں جو ابھی ان ٹچڈ ہیں. انسٹیڈ آف آفرنگ دا سول انجینئرنگ، ٹھیک ہے، ہمارے پاس بہت نمبر آف انسٹیٹیوشنس ہیں جہاں پہ یہ پروگرامز آفر ہوتے ہیں، وہ ان کو چلنے دیں. لیکن نئے انسٹیٹیوشنس کے لیے اگر انہوں نے نئی چیز لانچ کرنی ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ نئے ڈسپلن جو ایمرجنگ ڈسپلنس ہیں ان کو وہ لانچ کریں. سیکنڈلی، آپ کا جو کویشچنس تھا کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنس ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ کیسے سٹینڈ کرتے ہیں، کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو انجینئرنگ کے انسٹیٹیوشنس ہیں، اس وقت ہم نے جو 2017 میں آئی واز ہیڈنگ دیٹ ٹیم، جو ہم نے واشنگٹن ایکارڈ کروایا، وہ ایکارڈ یہی ہے کہ انجینئرنگ کی جو ڈگریز پاکستان میں آفر ہوتی ہیں ان کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ کہاں پہ ہے. آج پاکستانی انجینئرز وہ سٹنگ ان پاکستان، ون کین کمپیٹ ایٹ دا انٹرنیشنل لیول، وہ چاہے یو ایس ہو یا وہ یو کے ہو، وہ کسی ڈیولپڈ ورلڈ میں اس کی ڈگری ریکگنائز ہوگی، اور اس بیسس پہ ریکگنائز ہوئی ہے کہ ان کی جو ٹیکنالوجی کا لیول ہے، جو پروسیس کا لیول ہے، جو ڈیسیژن میکنگ کا لیول ہے، وہ کسی بھی ڈیولپڈ ورلڈ سے کم نہیں ہے. ان کی لیبس کی جو اسٹرینتھ ہے، ان کا جو کریکولم ہے، ان کی جو فیکلٹی ہے، تو لہٰذا ہم نے دیکھا ہے، میرے اپنے کئی اسٹوڈنٹس انہوں نے پاکستان میں ہوتے ہوئے انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کیا ہے، اور ان میں اتنی کیپیسٹی پوٹینشیل ہے کہ ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی انجینئرز، ان کے جو فنڈامنٹلز ہیں
ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے ایڈوانس سبجیکٹس میں وہ اس لیول تک نہ ہوں، لیکن پھر بھی انہوں نے کمپیٹ کیا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ یہ وہ کوشچن تھا آپ کا کہ پاکستانی انسٹیٹیوشنز انٹرنیشنل لیول پہ کہاں پہ فال کرتے ہیں۔ پھر آپ نے لاسٹ ایک کویسچنس کیا کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ہمارے انجینئرس کو انٹرپرینورشپ کی کمی ہے ڈاکٹر صاحب، ایسے ہی جیسے باڈی میں فولاد کی کمی ہو، باڈی میں آیوڈین کی کمی ہو، اگر کسی یونیورسٹی میں انٹرپرینورشپ کی اور انڈسٹریل لنکیجز کی اور کمیونٹی سینٹر ہونے کی کمیاں ہوں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم مقاصد پورے نہیں کر رہے۔ جی، میرے خیال میں جو پاکستانی انسٹیٹیوشنز، اگر میں ایٹ اے لارج میں ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کی بات کروں، میرے خیال میں آج سے 15-20 سال پہلے یہ انسٹیٹیوشنز ایک ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز تھے، یہ ریسرچ انسٹیٹیوشنز نہیں تھے، یہ کالجز کی فارم تھی، ایک ایڈوانس فارم تھی۔ لیکن اس کے بعد جب ہائر ایجوکیشن کمیشن اسٹیبلش ہوا تو ان کو فنڈنگ آنا شروع ہوئی، انہوں نے اپنے ریسرچ کو فوکس کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریسرچ کا کمپوننٹ اس میں ایڈ اپ ہوتا گیا۔ ادروائز پہلے ہم ایک ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز تھے، نالج کریشن نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس وقت وی آر لکی کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز اچھا پرفارم کر رہے ہیں ریسرچ کے حوالے سے۔ اب یہ جو انڈسٹریل لنکیج کے حوالے سے یا اپلائیڈ ریسرچ کے حوالے سے بات کی آپ نے، یا انٹرپرینور کے حوالے سے بات کی، اب ہمارا فوکس، ہمارے انسٹیٹیوشنز کا فوکس اسی پہ ہے کہ ہم ایسا بچہ، کیونکہ امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز اتنا زیادہ، کیونکہ انڈسٹری بھی جو ہے نا وہ سمارٹ فارم میں جا رہی ہے، وہ ڈیجیٹلائز فارم میں جا رہی ہے، آٹومیشن میں جا رہی ہے۔ جہاں پہ 100 انجینئرز کام کرتے تھے، اب وہاں پہ 2-3 انجینئر سے کام چل جاتا ہے، تو ہم نے آٹومیشن کی طرف ہم چلے گئے ہیں۔ تو جو ایڈوانس سائڈ ہے ہمارے انجینئرنگ کمیونٹی کی، انجینئرنگ سیکٹر کی، تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے جو آپ نے پوائنٹس ریز کیے کہ ان کا، ہمارے انجینئرس کا یا ہمارے انسٹیٹیوشنس کا انڈسٹری کے ساتھ لنک کتنا ہے، ان کو کیا اندازہ ہے کہ اس وقت کس قسم کی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو انوویشن ہے، بنیادی طور پر اٹ سٹارٹس فرام دا انسٹیٹیوشنز، فرام دا ہائر ایجوکیشن سیکٹر، یا پھر یہ ہے کہ وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا سیکشن جو کسی انڈسٹری کے اندر اسٹیبلش ہے، تو وہاں سے ریسرچ آ رہی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز نے نو ڈاؤٹ، میں اس کو بہت لیٹ تو نہیں کہوں گا، لیکن کسی حد تک امیڈیٹلی انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے۔ ہمارا انسٹیٹیوشن، ہمارا فیکلٹی ممبر ان دونوں پوائنٹس کو اب وہ ریئلائز کرتا ہے کہ انڈسٹری کے ساتھ ہمارا لنک، میں جو بچہ، جو میں ایک پروڈکٹ بنا رہا ہوں، وہ کیا ایک کسٹمر کے لیے ایکسیپٹیبل ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ ہمارا ایک انجینئر جو ہے وہ ایک امپلائی بننے کی تو کوشش کر رہا ہے کہ میں فیکٹری میں کیسے جا کے کام کروں گا، کہ ایک امپلائر کے طور پر انٹرپرینور کے حوالے سے ہم نے اس کو کتنا ٹرینڈ کیا ہے۔ تو ناظرین، میں یہی بات چاہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اس طرف آئیں کہ انجینئرز کو تو لوگوں کو نوکریاں دینی چاہیے، نہ کہ وہ نوکریاں مانگتے پھرے۔ اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ کمیونٹی پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں اور کوئی نہیں ہے، اور ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہمارے انجینئر نوکریاں لینے کی بجائے، مانگنے کی بجائے نوکریاں بانٹے۔ سر، تو اس میں ہم نے اس کو آلریڈی ٹیک اپ کیا ہوا ہے۔ ہم نے یو ای ٹی ٹیکسلا کا، میں جب وائس چانسلر تھا تو ہم نے اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پر کہ انٹرپرینورشپ کے حوالے سے ہم نے ایک ماڈیول کو انٹروڈیوس کرایا، ہم نے انجینئرس کو اس میں ٹرینڈ کرایا، ہم نے فنڈنگ کی، اور اس میں اچھے پروجیکٹس ہمارے پاس آئے، اچھی پروپوزلز آئیں، اور ہمارے انجینئرس نے اس کے اوپر کام کیا۔ یہ آلریڈی ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے انجینئرس کے پاس یہ اسکل ہونی چاہیے۔ اور اس وقت بھی ہم پاکستان انجینئر کونسل میں، جس وقت ہم فیلڈ میں تھے، تو ہمارا یہ سلوگن تھا کہ ہم نے اب انجینئرس کو ایک انٹرپرینور کے طور پر تیار کرنا ہے، اور وہ ایک امپلائر کے طور پر انہیں تیار کرنا ہے، تاکہ وہ جو نیشنل نیڈز ہیں ان کو بھی پورا کر سکیں۔ جو سپورٹنگ سائڈ ہے، جس میں آپ کے جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے دوسرے جو ڈسپلنس ہیں، انجینئرس کے ساتھ وہ سپورٹنگ سٹاف کے طور پر ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں، ان کے ساتھ کولیبریٹ کریں، اس ان امپلائمنٹ کو ریڈیوس کریں، اور وہ انجینئر، جیسے آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، وہ انجینئر ہی اپنا رول پلے کر سکتا ہے۔ اچھے پروجیکٹس وہ لے کے آئیں، سوسائٹی کے ایشوز کو ریزالو کریں۔ اگر کوئی
ہائر ایجوکیشن سیکٹر, کوئی انجینئرنگ انسٹیٹیوشنز, اگر وہ سوسائٹی کے, اگر وہ کمیونٹی کے پرابلمز کو سالو نہیں کر رہا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا پھر مشن کو وہ پورا نہیں کر رہا, اپنے پرپز کو وہ سرو نہیں کر رہا. ڈاکٹر صاحب, مشن کے حوالے سے میرا ایک چھوٹا سا کویشچن ہے, بلکہ میں آپ سے وہ پڑھنے آیا ہوں, میں اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنے آیا ہوں کہ کچھ سال قبل ہم نے بڑی جدوجہد کی اور ہم نے حکومت سے جو رسول ٹیکنیکل کالج ہے اس کو ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی بنانے کی کوشش کی, میں اور میرے کچھ دوست جو سابق وزراء تھے. جب ہم نے وہ یونیورسٹی کا سارا کچھ کروا لیا, پھر انہوں نے کہا جی اس کے لیے ایک, جس طرح آپ کی انجینئرنگ کونسل ہے, ٹیکنالوجی کونسل کوئی ہوگی. تو ہم نے کہا یار یہ ایک تو نیا کٹا کھل گیا. اور میں ایک اور بات بتاؤں, ہمارے ایک دوست انجینئر پروفیسر ہیں, ان دنوں IUB میں وہ ڈین بھی ہیں, پروفیسر ڈاکٹر انجینئر طاہر سلطان. جب میں کبھی ڈاکٹر صاحب اپنا جنگ کا کالم لکھتا ہوں نا, یا میں کوئی ٹی وی پہ بولتا ہوں, تو وہ کہتے ہیں آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, جب کہتے ہیں آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ انجینئرنگ کہا کریں, تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ دس از یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی, دس از دا یونیورسٹی آف انجینئرنگ, تو اس ٹیکنالوجی میں اور اس انجینئرنگ میں عام آدمی کیسے فرق کر سکتا ہے, اور یہ کیا فرق ہے؟ آپ نے میرے خیال 2-3 چیزوں کو مکس اپ کیا, میں ان کو بہرحال میں آنسر کروں گا. کہ آپ نے کہا کہ ایک انجینئرنگ کونسل ہے, ایک ٹیکنالوجی کی کونسل ہے, ایک ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی ہے, اور ایک انجینئرنگ کی یونیورسٹی ہے. نہیں سر, آلریڈی تو آپ کہتے ہیں نا UET ٹیکسلا, یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. اب جس طرح رسول میں ایک نیا ماڈل آیا یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی, تو اگر یہ ماڈل کیا ماڈرن ماڈل ہے, اسے انڈیپینڈنٹ ٹیکنالوجی کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, یا یہ آپس میں انٹرمنگلڈ ہے؟ میرے جیسا, میں چونکہ بایولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں سمجھنے آیا ہوں کہ میں کیسے سمجھوں. جی, میرے خیال میں جو سائنس کا ڈسپلن ہے, جیسے آپ نے فرمایا ہے, سائنس کا ڈسپلن چاہے وہ کیمسٹری ہے یا میتھمیٹکس ہے یا وہ فزکس ہے, یہ وہ فاؤنڈیشن ہے جس کی وجہ سے انجینئرز جو ہے نا اپنے کنسیپٹ اور اپنی جو ایڈوانس سائڈ ہے وہ اس کو کور کرتا ہے, لیکن اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ان کے بیسک سائنسز ہیں یا اپلائیڈ سائنسز ہیں. تو جس میں آپ یعنی فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس کے بغیر انجینئر بن ہی نہیں سکتا. جی بالکل. لہٰذا اگر کسی لیول پہ بیسک کنسیپٹ وہ جو سائنس میں لائی کرتے ہیں, ہمارا انجینئر جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بچے کے فنڈامنٹلز بڑے اسٹرانگ ہیں, جو سائنس ہے اس میں ان بچوں کو جانا چاہیے جو بہت ہی بریلینٹ کلاس ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو بنیادی سائنس کی بات. جی, میں ایکچولی چاہتا ہوں واٹس دی ڈفرنس بٹوین ٹیکنالوجی اینڈ انجینئرنگ. ایک ٹیکنالوجسٹ اور ایک انجینئر, ان میں کیا فرق ہے؟ اب اس میں ٹیکنالوجی میں بھی ایک لوور لیول ہے جس کو ہم ٹیکنیشینز کہتے ہیں سر, ایک اس کے ہائر لیول ہے جس کو ہم انجینئرنگ ٹیکنالوجی کہتے ہیں. اوکے, انجینئرنگ ٹیکنالوجی کہتے ہیں. اور تیسرا جو لیول ہے وہ انجینئرز کا ہے. جو ٹیکنالوجی والے بچے ہیں وہ کبھی بھی ویئرز ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں سب سے پہلے آئے گا ٹیکنیشین, جی, اس کے بعد آئے گا ٹیکنالوجسٹ, انجینئرنگ ٹیکنالوجسٹ, اور اس کے بعد آئے گا انجینئر. ایم آئی رائٹ سر؟ بالکل. اب یہ جو ٹیکنیشینز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایسوسیٹ ڈپلوما ہے, یہ جتنے بھی ایک پلانٹ کو آپریٹ کرنا ہے, پلانٹ کو چلانا ہے, وہ لوور لیول پہ ہمارا ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں, ہم ان کو سب انجینئرز کہتے ہیں, ہم ان کو ٹیکنیشینز کہتے ہیں. وہ اگین ایک بیک بون ہے کسی بھی مینوفیکچرنگ سیکٹر کا. اس کے اوپر وہ انڈسٹری ساری اس ٹیکنیشین کے اوپر وہ رن کر رہی ہوتی ہے. ایک جو انجینئرنگ ٹیکنالوجی ہے وہ سلائٹلی اس سے اوپر کا لیول ہے, ایڈوانس لیول ہے, وہ نئی ٹیکنیکس کو ڈیولپ کرتا ہے. لیکن وہ جو ایک ٹیکنیکس کو ڈیولپ کیا اس کے اوپر جو ڈیزائننگ کرنی ہے, ڈیزائن کوئی چیز کرنی ہے, وہ انجینئر کرے گا. ڈیزائن کا جس وقت انجینئرنگ کا ورڈ یوز ہوگا وہاں پہ انجینئر آ جائے گا, امیڈیٹلی انجینئر آ جائے گا. فار ایگزامپل میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ انجینئر جو ہے ایک پانی کی لے فارم میں ایک پانی کی سپلائی دینی ہے ون ایریا ٹو اندر, تو وہ انجینئر جو ہے نا وہ یہ دیکھے گا کہ جس وقت وہ ڈیزائن کر رہا ہوگا پانی کی سپلائی کو, وہ دیکھے گا کہ یہاں پہ پاپولیشن کتنی ہے,
وہ یہاں پہ کتنا ہائٹ کا, کتنی کیپیسٹی کا ٹینک لگنا چاہیے. صحیح. تو وہ جو ڈیزائن فارم ہے, کتنا پائپ کا ڈایا ہو, کون سے پمپس لگیں, وہ انجینئرس اس کو ڈٹرمن کرے گا. بالکل ٹھیک. اور اس کی جو ڈیزائننگ, جو بھی پائپ کی ڈیزائننگ ہے, اس ٹینک کی کیپیسٹی ہے, پاپولیشن کو اس نے دیکھنا, یہ انجینئر اس ڈیزائن کمپوننٹ کو دیکھے گا. اس ٹیکنیک کو وہ کون دیکھے گا؟ وہ ٹیکنالوجسٹ دیکھے گا, انجینئرنگ ٹیکنالوجسٹ دیکھے گا کہ اس کو کیسے جو ہے نا اس نے ٹیکنیکس کو ڈیولپ کرنا ہے. میں اس کو انجینئرنگ ٹیکنالوجی کے حوالے سے میں فردر آپ کو ایکسپلین کروں گا. میں نے یہ جیسے آپ کو ایگزامپل دی ایک پانی کی سپلائی کی, میں اسی طریقے سے ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک سالڈ پڑا ہوا ہے جس کو میں اگر سیمنٹ کہوں. سر اب سیمنٹ کو ہم نے ایک فیکٹری سے ہم دوسری جگہ پہ, پلانٹ کی دوسری سائڈ پہ ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے. سیمنٹ بن گیا ہے. صحیح. اور وہاں پہ ٹیکنیشین نے بھی کام کیا. ایک اب نئی ٹیکنیک کو ڈیولپ کرنا ہے کہ اس میٹیریل کو ایک جگہ سے ہم نے دوسری جگہ پہ لے کے جانا ہے. انجینئر ٹیکنیک جو اب ڈیولپ ہوگی کہ اس کو بکٹ فارم میں لے کے جانا ہے, اس کو کسی پائپ کے ذریعے, ایئر کے فلو کے ذریعے ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے, اس کو ہم نے ٹرک کے ذریعے لے کے جانا ہے. ٹیکنیکس کون سی ڈیولپ کرنی ہے ہم نے, ٹیکنالوجی کون سی, ٹرانسپورٹیشن. وہ جو ٹیکنالوجی ہے یہاں پہ انوالو ہوگی, کون سی ٹیکنالوجی کی ہیلپ سے ہم اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ. میں ایک اسپیسیفک ایگزامپل کے طور پر میں نے بات کی ہے آپ سے. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں اور ویورز یقیناً آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب نے بڑے سمپل وے میں ہمیں ٹیکنالوجی کی اور انجینئرنگ میں جو فرق ہے, باریک سا فرق ہے, اس کو میں ایکسپلین کر. اب وہ انجینئر جو ہے جب وہ بتا دیتا ہے ایک ٹیکنالوجسٹ, فار ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ اس کو بجائے اس کے کہ ہم اس کو پیک کریں, ہم اس میٹیریل کو ٹرک کے ذریعے, ہم ٹریکٹرز کے ٹرالیز کے ذریعے ہم اس کو ٹرانسفر کریں. وہ ٹیکنالوجسٹ یہ کہتا ہے کہ اس کو وائی ناٹ ٹو ٹرانسپورٹ دیٹ ان دا فلوڈائزڈ فارم. اب وہ جو ٹیکنیک بتا رہا ہے کہ ایئر کے ذریعے اس کو پش کر دیں, وہ ٹیکنیک اس نے بتا دی. صحیح. تو اب انجینئر آ جاتا ہے کہ یار یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, میٹیریل کتنا ہے, اتنے ٹنز ہے, پائپ کتنا چاہیے ہوگا, اتنے 1 میٹر ڈایا کا چاہیے ہوگا, 1/2 میٹر ڈایا کا چاہیے ہوگا, اس کے لیے پمپ کون سا لگے گا. یہ اب انجینئر اس سارے سسٹم کو ڈیزائن کر رہا ہے. تو یہ بنیادی طور پر یہ فرق ہے بٹوین دا ٹیکنالوجسٹ, ٹیکنیکس کو ڈیولپ کرنا, اس کو ڈیزائن کرنا, اس ٹیکنیک کو, وہ انجینئر کا کام آ جائے. ویورز جو مجھے سمجھ آئی, سائنس, ٹیکنیشین کا کام, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, یہ ایک چین ریئیکشن ہے. اس چین ریئیکشن سے بات جو ہے ریئیکٹنٹ سے پروڈکٹ تک پہنچتی ہے. ہمیں چھوٹی سی بریک لینی ہے, لیکن بریک سے پہلے مجھے ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک سوال چھوڑنا ہے. اب ہم پیور ایجوکیشن کی بات کریں گے. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے انجینئرز آج کل حملہ آور ہیں اور جنرل یونیورسٹیز کے وائس چانسلر ہیں. یہ اچھی بات ہے, یہ ٹیکنیکلی مجھے یہ چیز پسند آئی, لیکن اس کا راز پوچھیں گے. دوسرا اب ڈاکٹر صاحب سے راز پوچھنا ہے, انہوں نے وعدے تو کیے ہوں گے جب یہ پی ای سی کے وائس چیئرمین بنے ہیں, تو انہوں نے وعدے تو کیے ہوں گے. وہ جو وعدے کیے ہیں وہ کیا ہیں, کیسے ہیں, وہ ایفا کیسے ہوں گے؟ کہیں سیاسی نعرے تو نہیں ڈاکٹر صاحب نے لگائے؟ اگر لگائے ہیں تو وہ کون سے ہیں؟ ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. ایکسکلوسیو ٹاک اور پروفیسر ڈاکٹر انجینئر نیاز احمد اختر. سر آپ نے کوشچن جو تھوڑا دوبارہ رپیٹ کریں. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اسے ہم تو ایک خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں 7 8 9 آپ بھی بتائیں گے. پاکستان انجینئرنگ کونسل کے حوالے سے بات وہ بعد میں کروں گا. جو سیاسی باتیں وعدے ایفا وفا وہ جو قسمیں کھائی ہیں وہ باتیں ہم اینڈ پہ کریں گے, کیونکہ وہ باتیں کریں گے آپ کی خدمت سامنے آئے گی تو ہم دیکھیں گے کہ آزادی کے تناظر میں آپ کی حب الوطنی اور آپ کی انجینئرڈ پالیٹکس
دوستو انجینئر پالیٹکس، یہ میں کسی انجینئر جمہوریت کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں انجینئرس کی اگر پالیٹکس ہے، ان کی اگر قیادت ہے تو ہم اسے انجینئر پالیٹکس کہیں گے. وہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہوگا. ایک عجیب بات ہے ڈاکٹر صاحب، 8-9 غالباً حملہ آور ہیں آپ کے انجینئرز جنرل یونیورسٹی پہ. آپ بھی جنرل یونیورسٹی میں آگے 2 یونیورسٹیاں آپ کی انجینئرنگ کی تھی. یہ کیا کمال ہے، کیا گدڑ سنگھی ہے انجینئرز کو کہ دڑا دڑ وائس چانسلر آ رہے ہیں؟ ہاں، میرے خیال میں آپ اگر دیکھیں کہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ایک بیوٹیفل برین جو ہے اس وقت آفٹر دا انٹر جو میڈیکل سائڈ پہ جاتا ہے یا وہ انجینئرنگ سائڈ پہ آتا ہے. سر بہرحال یہ ایک بریلینٹ لاٹ ہے جو اپنے ڈسپلنز میں جا کے ایجوکیشن لیتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کسی اپنے یعنی ہم اس بریلینٹ لاٹ سے استحکام پاکستان کے لیے نوید سمجھے. ایسا ہی ہے. اور یہ جو ہے نا، کیونکہ یہ ایک ایسے ڈسپلنز ہیں، چاہے وہ میڈیکل کا ہے یا انجینئرنگ کا ڈسپلن ہے. دا فیکٹ از کہ اس وقت قوم کی یا ملک کی جو بریلینٹ برین ہے وہ ان 2 ڈسپلنز میں جا رہا ہے. انفارچونیٹلی یہ دونوں سوشل سائنسز والے ہمارے بھائی ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، نیچرل سائنسز والے اس کے بعد آپ کی غور گردن پہ ہے. اس کے بعد جو ہے جو بچہ ہے وہ یا بیسک سائنسز میں جاتا ہے، نیچرل سائنسز میں جاتا ہے. میں اس وقت فیکٹس کے اوپر بات کر رہا ہوں. بہرحال پیرنٹس کی ہاں، اور اس کے بعد جو چوائس ہوتا ہے وہ نیچرل سائنسز ہے، بیسک سائنسز ہیں، جو ایک ڈسپلنز اچھے سے اچھا ان بچوں کو اویلیبل ہو جاتا ہے اپنے انٹرسٹ کے مطابق، وہ ان میں چلا جاتا ہے. درست سر. تو یہ بہرحال فرسٹ اسٹیپ ہے کہ وہ اچھا ایک برین جو ہے نا ان 2 ڈسپلنز میں آ رہا ہے. ایجوکیشن بائی دی وے کتنے انجینئر وائس چانسلر ہیں کوئی آپ کے؟ میرے خیال میں منیمم آئی کین سے کہ 9-10 تو ہیں. 9-10 ہیں پنجاب میں؟ پنجاب نہیں، وہ آل اوور دا کنٹری. جنرل یونیورسٹیز میں تو اتنے زیادہ شاید نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے. دیکھیں آپ اگر انجینئر اگر انجینئرنگ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے وہ تو خبر ہی نہیں ہے نا. اگر کوئی انجینئر جنرل یونیورسٹی مثلاً جنگ یونیورسٹی کے وائس چانسلر انجینئر ہیں، آپ دیکھیے سرگودا کے بھی ان دنوں انجینئر ہیں، پنجاب یونیورسٹی کے انجینئر ہیں. تو ان ساری چیزوں سے جو آپ کو سامنے نظر آتی ہے. دیکھیں آپ نے بہت اچھا کیا، مہربانی کی اس کو بائیفرکیٹ کر دیا. انجینئرنگ یونیورسٹیز کا جو سربراہ ہے ایز پر لا اس کو انجینئر ہونا چاہیے. یہ لا ہے گورنمنٹ آف پاکستان. پھر ایک یونیورسٹی ایسی ہے جسے ہم نے ٹیکنالوجی یونیورسٹی کہا ہے، اس کا انجینئر نہیں ہے. بہرحال میں جو لا کی بات کر رہا ہوں نا سر، وہ لا یہ کہتا ہے کہ انجینئرنگ یونیورسٹیز کا سربراہ وہ انجینئر ہوگا. اب اگر آپ نے جھنگ کی مثال دی ہے، آپ یونیورسٹی آف جھنگ کو دیکھیں، ان کی پرفارمنس کسی بھی جنرل یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے کمپیئر کر لیں. اگر یونیورسٹی آف جھنگ کا اس کو ایڈیشنل چارج یونیورسٹی آف سرگودا کا دے دیا گیا ہے، تو آپ یونیورسٹی آف جھنگ آئی ایم ہیپی ود انجینئرز. میں تو اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پرہیپس ان کا ویژن ہے، ان کی ایجوکیشن ہے، ان کی ٹریننگ ہے، ان کا انیشل ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کو ایک برین دیا، ایک انیشیٹو جو وہ فیل کرتے ہیں، وہ بنیادی طور پر پرابلم سالورز ہیں. ان کو جو ہی کوئی ایسا ایشو میں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بڑا سوال ہے، گلوبلی آپ اسے کنیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کا ایکسپیرینس، آپ کی وسعت نظر نے کچھ نہ کچھ تو آبزرو کیا ہوگا. ایک انجینئر یا پوری ایک انجینئرنگ کی لاٹ اگر دیکھتے ہیں، جرمنی کی، فرانس کی، برٹش کی، امریکنز کی اور چائناز کی. میں نے 5 ملکوں کے نام لیے، چائنا، برٹش، امریکہ، فرینچ انجینئرز کی بات کی. تو آپ ان کو کس طرح کرتے ہیں؟ کس انجینئرنگ میں زیادہ دم ہے؟ میرا پہلا کوشچن آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوا، اس کو ساتھ ملا لیتا ہوں. کیونکہ جو ایک انجینئرز کی جو ٹریننگ ہے سر، ان کو جس طریقے سے ہم ایجوکیشن دیتے ہیں اور ان کو پرابلمز دیتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ کمپلیکس انجینئرنگ پرابلمز کو سالو کریں. کمپلیکس کا ورڈ ہم یوز کریں، ہم ان کو ٹرینڈ کرتے ہیں. تو اس لیے جس وقت ایک یعنی آپ کہتے ہیں سولوشن چاہیے، یا یہ نہیں ہے مسئلہ لے کے میرے پاس آؤ، تو میرے پاس سولوشن لے کے میں کہتا ہوں یہی کیا عادت ہے. تو یہی بنیادی طور پر لیڈرشپ ہے. اور اس میں ہمارے جو انجینئرز وائس چانسلرز ہیں انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے. انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے کہ ایک انجینئر اگر وائس چانسلر ہے تو اس کا رزلٹ یہ ہے. میں صرف اتنے حد تک نہیں دیکھتا،
آپ اگر چائنا کی ایگزامپل دیں تو اس میں میجارٹی منسٹرز انجینئرس ہیں، ایک سٹیج پہ ان کا پریزیڈنٹ انجینئر ہے، کیمیکل انجینئر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا بنیادی طور پر جو سوسائٹی کے پرابلمز ہیں اگر آپ نے ان کو سالو کرنا ہے آپ انجینئرس کو لے کے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہاسپیٹل ہے اس میں ڈاکٹرز کے مریض ہے ہاسپیٹل میں چلا جاتا ہے. سوسائٹی کا جو پرابلم ہے اس کا حل جو ہے وہ انجینئر دے گا. فار ایگزامپل پانی کا مسئلہ ہے. صاحب ٹھہر جائیے، ایک حل مجھے چاہیے، پھر آپ کی بات یہیں سے شروع کی. ہم ایک ارب کی 2 ارب روپے کی ہسپتالوں میں مشینری لیتے ہیں، اسے ٹھیک کرنے والا یہاں کوئی نہیں ہے، وہ زنگ آلود ہو جاتی ہے یا ہمیں چلانی نہیں آتی. تو آپ نے بائیو انجینئرنگ کی اتنی مجھے شاخیں گنائی. اب ہمیں کب تک آپ انجینئرز خود کفیل کر دیں گے کہ اگر ہم کوئی مشینری باہر سے لاتے ہیں، وہ الٹرا ساؤنڈ کی مشین ہے یا وہ MRI ہے یا اسکیننگ ہے، واٹ ایور ایکس رے ہے، تو ہم اس کو خود ٹھیک کر سکیں اور ہم خود اس کو انجینئر کر سکیں اور ایک وقت ایسا ہے کہ ہم اس کو بنا سکیں. کیا مجھے اس یوم آزادی کے موقع پہ ایسا خواب دیکھنے کی اجازت دیتے ہیں انجینئر؟ میرے خیال میں اس وقت جو آپ نے اس پوائنٹ کو ریز کیا ہے، میرا بھی فوکس جس وقت میں نے ان ڈسپلنز کو کاؤنٹ کیا وہ یہی تھا کہ ان انجینئرنگ ڈسپلنز کی ریکوائرمنٹ ہے، ان ٹیکنالوجسٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. ابھی آپ نے جو ایگزامپل دے دی وہ بنیادی طور پر اس بائیو میڈیکل ٹیکنالوجسٹ کا کام ہے. انجینئرز نے وہ مشین بنائی، ڈیزائن کی، ٹیکنالوجسٹ نے وہ آپ کو بنا کے دے دی. صحیح، ٹھیک ہے نا سر؟ صحیح. اب اس مشین میں اگر کوئی خرابی ہے وہ ٹیکنالوجسٹ جو ہے نا وہ انجینئرنگ ٹیکنالوجسٹ اس کو ٹھیک کر کے دے دے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہیں انکلوڈنگ UET لاہور، انکلوڈنگ NED، وہاں پہ بائیو میڈیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل اس ریکوائرمنٹ کو ہمارے یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں یقینی طور پر وہ اس کو فلفل کریں گے. یہ ہو سکتا ہے دنیا میں یہ ایمرجنگ ڈسپلن نہیں ہے. میرے ہاں فوکس رہا ہے میجر سٹریمز کے اوپر، سول کے اوپر، الیکٹریکل، میکینیکل، کیمیکل، جو میجر سٹریمز ہیں. اب فوکس ہم نے اس کو شفٹ کرایا ہے اپنے انسٹیٹیوشنز کو کے تھرو کہ یس اب GIS ہے، یہ ہمارا انجینئرنگ ہے، اس کو کرنا ہے. ہمارا یہ جو بائیو میڈیکل ٹیکنالوجی ہے، یس یہ ایک ڈسپلن ہے، اس کے اوپر اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ نے ایڈمٹ کرنا ہے. آپ کوئی کریکولم یا کوئی پروگرامز ایسے لانچ نہیں کر سکتے جب تک وہ اس کو پڑھانے والا نہ ہو. مجھے یاد ہے کہ میں ایک پروفیسر صاحب سے بات کر رہا تھا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمیں تو اس کے لیے ایکسپیرینس کوالیفائڈ فیکلٹی نہیں ملتی، اب اس کو میں خود پہلے پڑھتا ہوں، میں کسی اور کے اوپر اس کو نہیں چھوڑتا، میں خود جا کے اس سبجیکٹ کو جا کے پڑھاتا ہوں. تو اس کے لیے خاصی ہمیں جو ٹرینڈ ہیومن ریسورس ہے وہ چاہیے. تو آئی بلیو جو آپ نے کویسچن کیا تو ہم بہت جلد ہی نیکسٹ کپل آف ایئرس میں یہ انشاءاللہ یہ ٹرینڈ ہیومن ریسورس انشاءاللہ ریلیونٹ جگہ پہ یہ اویلیبل ہو جائے گی. یہ اب آپ نے نیکسٹ کویسچن کیا وائس چانسلرز کا ہو گیا کہ آپ نے لیڈرشپ انجینئرس لے لی. میں سمجھتا ہوں کہ ان انجینئرس کو اگر میں ایسے کہہ دوں سوسائٹی کے اندر جو ایشوز اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں، نیشنل لیول پہ جو ایشوز ایگزسٹ کر رہے ہیں، سب ایشوز کی طرف آتے ہیں. اگر بالکل آپ کی عادت ہے، آپ نے الیکشن جیتا ہے، کوئی پہلی دفعہ نہیں جیتا. جس طرح آپ کو پہلی دفعہ وائس چانسلر نہیں بنے، اسی دفعہ کوئی آپ نے الیکشن بھی پہلی دفعہ نہیں جیتا. جیتتے چلے آ رہے ہیں، سمبولک پرسنالٹی، سمبولک انجینئر بن چکے ہیں. آپ نے کچھ وعدے کیے ہوں گے اپنے دوستوں سے، اپنے انجینئر سے، اپنے نوجوان انجینئر سے. یعنی جب آپ ان سے وعدے کرتے ہیں آپ قوم سے وعدے کرتے ہیں. جب آپ قوم سے وعدے کرتے ہیں آپ استقامت کی بات کرتے ہیں، آپ اس شاہراہ پہ لے کے چلتے ہیں جہاں پہ منزل استقامت آتی ہے، استحکام آتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا PEC پہ آپ کیوں الیکشن لڑے، آپ کے دل میں کیسے آیا؟ اب بعد از الیکشن یعنی بعد از انتخابات آپ کیا کرنے والے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں یہ پورا گلستان بنا ہوا ہے. اتنے آپ لوگوں کو یہ جو لوگ مبارکیں دینے آتے ہیں نا، یہ ان کی آنکھوں میں امیدوں کے پیام ہیں. یہ آپ کو وہ چراغ سمجھتے ہیں، وہ دیا سمجھتے ہیں جس سے آگے دیے چلیں گے. اب میرا کوئی کویشچن نہیں ہوگا، میرے جو آخری 5 منٹ ہیں PEC آپ اپنا کردار کیسے ادا کریں گے، اپنے انجینئرز ساتھیوں کو، نوجوانوں کو مطمئن کیسے کریں گے؟ مجھے یہ ڈاکٹر صاحب
ان باتوں کا عملی مظاہرہ کب نظر آئے گا اور کیسے نظر آئے گا؟ میرے خیال میں آخری جو بات ہم کر رہے تھے اس کو آگے میں آگے لے کے چلتے ہیں. آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب 6 منٹ ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو سوسائٹیز کے جو ایشوز ہیں، جو پرابلمز ہیں، یہ شاید اس وجہ سے بھی زیادہ ہیں آپ انجینئرز لوگوں کو آگے نہیں لے آنے دے رہے. سوسائٹیز کے پرابلمز کو کسی نے سالو کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب کمٹمنٹ اور بہتے ہوئے پانی کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال اس کے اوپر میں بلیو کر رہا ہوں کہ سوسائٹیز کے جو ایشوز ہیں اگر آپ انجینئرز کو آگے لے کے آئیں تاکہ وہ ان کے پرابلمز کو سالو کریں. ایک میں پہلے والے کویسچنز کو کلوز کر رہا ہوں. سیکنڈلی آپ نے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے حوالے سے بات کی. یس میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انجینئرنگ پروفیشن کو جو چیلنجز ہیں، بہرحال ہم جیسے سینئر لوگوں کو، میرا یہ پروفیشن ہے، میں انجینئر اپنے ساتھ لکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کا میرے اوپر فریضہ ہے. سیکنڈلی میرے جو انجینئرنگ کمیونٹی ہے ان کا میرے اوپر قرض ہے کہ ان ایشوز کو ہم بہرحال میرے جیسا ایکسپیرئنس جو اس فیلڈ میں ون از گوئنگ ٹو ریٹائر ہونے جا رہا ہے، تو اس کے لیے ہم اس پروفیشن کو اس سچویشن میں ہم چھوڑ نہیں سکتے. لہٰذا ان کے جو ایشوز ہیں میں بہت بھرپور طریقے سے ٹیم لے کے آیا ہوں کہ ہم نے انجینئرز کے ایشوز کو سالو کرنا ہے. بہرحال یہ ایسے ایشوز نہیں ہیں جہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ سوسائٹیز کے جو پرابلمز ہیں وہ بھی آپ انجینئرز کو دیں وہ سالو کریں گے. اگر انجینئرنگ پروفیشن کے ایشوز ہیں کیا وہ سوسائٹی آ کے سالو کرے گی؟ وہ بھی انجینئرز نہیں کرنے. ایگزیکٹلی. تو لہٰذا میں بہت کنونسڈ ہوں کہ ہم نے جو میجر ایشو اس وقت ہے وہ ان امپلائمنٹ ہے. وہ ہم نے ایک ماڈل پریپیئر کیا ہوا ہے. ہم نے انجینئرز کے وہ ماڈل گورنمنٹ آف پاکستان کو دینا ہے اور اس سے مجھے یقین ہے کہ انجینئرز کی ان امپلائمنٹ بھی ریڈیوس ہوگی اور جنرل جو ان امپلائمنٹ ہے ود ادر ڈسپلنز وہ بھی ریڈیوس ہوگی. اور یہ جو آپ نے درمیان میں کوشچن بھی کیا تھا کہ ایک انجینئر کو ایک امپلائر کے طور پر، ایک انٹرپرینور کے طور پر آپ نے کیسے اس کو بنانا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان کو ایک انٹرپرینور بنانا ہے اور اس سے یہ ہے کہ وہ امپلائر بھی بنے گا اور اپنے انجینئرنگ کمیونٹی کے ایشوز کو، ان امپلائمنٹ کے ایشوز کو بھی ایڈریس کرے گا. ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ پیڈ ٹریننگ کا ایک کنسپٹ لے کے جا رہے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی ہم اس کو کروائیں گے گورنمنٹ آف پاکستان سے. نمبر 3، ہم پاکستان انجینئرنگ کونسل میں ایک خاص ڈویژن، ایک ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں جو اس چیز کو کیلکولیٹ کرے کہ ڈٹرمن کرے کہ ہمارے انجینئرز کی ریکوائرمنٹ نیشنل لیول پہ ہے کتنی، اور اکارڈنگلی ہم انسٹیٹیوشن سے کہیں کہ آپ نے اتنے اسٹوڈنٹس کو ایڈمٹ کرنا ہے. انجینئرز کے یہ مسائل، میجر ایشو از ان امپلائمنٹ، ان کی پروموشنز کے ایشو ہیں، ان کے سروس اسٹرکچرز کے ایشوز ہیں. انجینئرنگ آرگنائزیشنز کے جو ہیڈز ہیں وہ نان انجینئرز ہیں، جیسے آپ نے بھی ہنٹ کیا. ہم نے ان کو لے کے جانا ہے. ینگ انجینئرز، فیمیل انجینئرز کے ایشوز ہیں، ہم نے ان کو سالو کرنا ہے. اور ہم نے کمٹمنٹ کی ہے. ہماری جو ٹیم ہے، لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے. ڈاکٹر نیاز کو وہ جانتے تھے، ان کا 12 سال کا ایک ایکسپیرینس، 32 ایئرس کی سروس ان کے سامنے تھی. 12 سال ایز اے چیف ایگزیکٹو آفیسر، ایک وائس چانسلر کے طور پر انہوں نے مجھے دیکھا، انہوں نے میرے اوپر ٹرسٹ کیا ہے. تو آئی بلیو، میری پوری کوشش ہے کہ جو میں نے ان سے کمٹمنٹ کی ہے میں انشاءاللہ اپنی کمٹمنٹ کو فلفل کروں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ٹاک، اور ایکسکلوسیو ٹاک میں ڈاکٹر صاحب نے جاتے جاتے خواتین کی بات کر کے کمال کر دیا. ہم تو خواتین کو بہت سبز باغ دکھاتے ہیں لیکن قومی ادارے میں شامل نہیں کرتے. ہم ڈاکٹر صاحب سے توقع کرتے ہیں کہ وہ خواتین انجینئرز کے لیے بھی کچھ ایسا کریں گے، ان کی ایسی حوصلہ افزائی کریں گے کہ وہ ملک کی استقامت کے لیے استحکامہ پاکستان میں باقی انجینئرز کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں. میں ویورز ایک بات اتنی جانتا ہوں کہ پاکستان کو پرابلمز نہیں ہیں، پاکستان کو چیلنجز ہیں، اور ان چیلنجز کو ختم کرنے میں ہمارے پروفیسرز، ہمارے انجینئرز، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے ٹیکنالوجسٹ اور ہمارے جتنے شعبہ زندگی کے ایکسپرٹس ہیں وہ سارے شانہ بشانہ چلیں گے، اور پاکستان انشاءاللہ روز قیامت تک چمکتا دمکتا رہے گا. ہم میں ایررز ہیں، گلوبلی ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں، لیکن ہمارے ہاں
جو 64% نوجوان ہیں، اور ان نوجوانوں کے پاس جو ڈاکٹر نیاز احمد اختر جیسی قیادت ہے، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. تھینک یو. بہت شکریہ.